بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو سن کر آپ حیران، کم اور پریشان زیادہ ہو جائیں گے۔ بھارتی شہر حیدرآباد اور اس کے گرد و نواح میں کم سن لڑکیوں کی بوڑھے عرب باشندوں کے ساتھ شادیوں کا معاملہ کافی عرصے سے میڈیا پر زیر بحث ہے۔ اب یہ شادیاں کروانے والے ایک دلال نے ایسے انکشاف کر دیے ہیں جو سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ انڈیا ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق 30 سالہ حاجی خان نامی یہ دراز قامت دبلا پتلا شخص ان شادیوں میں بروکر کا کردار ادا کرتا تھا۔ تاہم اب وہ پولیس کا مخبر بن چکا ہے اور اس نے ایک میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ انکشاف کیا کہ میں فی شادی 10,000 بھارتی روپے تقریباً 16,000 پاکستانی روپے کمیشن لیتا تھا۔ میں عرب باشندوں کی بھارتی لڑکیوں سے 2 طرح کی شادیاں کرواتا تھا، ایک پکی اور دوسری ٹائم پاس۔ پکی شادی میں عرب شہری دولہن کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے اور ٹائم پاس شادی تب تک چلتی تھی جب تک عرب شہری بھارت میں موجود رہتا تھا۔ واپس جانے سے پہلے وہ اپنی دولہن کو طلاق دیتا تھا۔ اور حاجی خان نے مزید بتایا کہ جب کوئی عرب شہری ہم سے رابطہ کرتا تو ہم 20 سے 30 لڑکیاں ہوٹل میں قطار میں کھڑی کر دیتے اور وہ ان میں سے کوئی پکی یا عارضی شادی کے لیے ایک منتخب کر لیتا تھا۔ باقی لڑکیوں کو 200 روپے دے کر واپس گھر بھیج دیا جاتا تھا۔ عرب باشندے ان لڑکیوں کے عوض ان کے والدین کو اوسطاً 80,000 روپے تک ادا کرتے تھے۔ یہ عرب باشندے اپنے ساتھ استعمال شدہ عروسی لباس، صابن اور رات کو پہننے والے کپڑے لے کر آتے تھے اور ان میں سے زیادہ تر ٹائم پاس شادیاں ہی کرتے تھے اور شادی کے وقت ہی بعد کی کسی مقررہ تاریخ کے طلاق نامے پر بھی دستخط کر دیے جاتے تھے۔ جب وہ لوگ بھارت چھوڑ کر چلے جاتے تھے تب یہ طلاق نامہ ان لڑکیوں کو دے دیا جاتا تھا۔ تمام شادیاں مسلمان نکاح خواہ اور قاضی کرواتے ہیں جو بوقت ضرورت پیسوں کے عوض لڑکیوں کی عمر بھی زیادہ لکھ دیتے ہیں، کیونکہ اکثر لڑکیاں کم سن ہوتی ہیں اور ابھی شادی کی قانونی عمر کو نہیں پہنچتی۔ خواتین و حضرات، ان لڑکیوں میں سے اکثر کو یہ بھی علم نہیں ہوتا کہ شادی کے 15 سے 20 دن بعد انہیں طلاق ہو جائے گی۔ میرے دوستو، آپ کو اب ایسا واقعہ بتاتے ہیں جو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ حال ہی میں حیدرآباد کی 2 غریب لڑکیاں سمینہ بیگم اور نازیہ بیگم کی عرب شہریوں سے شادی ایک بار پھر توجہ کا مرکز بن گئی ہے۔ اور آخر کس طرح غریب لڑکیوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے اور کیسے ان کا استحصال ہوتا ہے۔ سمینہ بیگم اور نازیہ بیگم کا نکاح حالیہ سال 18 جولائی کو عمان کے 2 بھائیوں محمد بن سالم اور یوسف بن سالم ثانی السعودی کے ساتھ ٹیلی فون پر ہوا تھا۔ بے حد قسم پرسی اور غربت میں ڈوبے دونوں خاندان کو امید تھی کہ اب ان کے سارے دکھ دور ہو جائیں گے، لیکن یہ سارے کے سارے خواب بکھر کے ہی رہ گئے جب ان دونوں لڑکیوں نے انتہائی پریشانی کے عالم میں اپنے خاندان والوں سے رابطہ کر کے یہ شکایت کی کہ ان کے شوہر ذہنی طور پر بیمار ہیں اور انہیں مرگی کے دورے پڑتے ہیں۔ ان دونوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ ان کے شوہر ان پر بہت ظلم کرتے ہیں، انہیں جسمانی اذیت پہنچاتے ہیں اور یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ ان کے خاندانوں کے ہوش و حواس اڑ گئے۔ ان میں سے ایک لڑکی سمینہ بیگم کے والد سید مصطفیٰ کی واحد خواہش یہ ہے کہ ان کی بیٹی بخیر عافیت وطن واپس لوٹ آئے۔ اگر دوسری لڑکی کی والدہ کی بات کی جائے تو اس کی والدہ بیوہ ہے اور اس کا نام ثریا بیگم تھا۔ ان کے عمانی داماد نے ان سے فون پر کہا ہے کہ ان شادیوں پر انہوں نے ثریا بیگم، والدہ نازیہ بیگم 75,000 روپے خرچ کیے ہیں اور اگر یہ رقم انہیں واپس مل جاتی ہے تو وہ لڑکیوں کو واپس بھجوانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ حیدرآباد کے پرانے شہر طلاب کٹا کے رہنے والے ان 2 خاندانوں نے اس معاملے کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے اور پولیس نے یہ شادیاں کروانے والے 2 مشتاؤں اور 3 قاضیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ ساؤتھ زون کے ڈپٹی کمشنر سندیپ نے ایک میڈیا کو بتایا ہے کہ پولیس کمشنر کی جانب سے دہلی میں عمان کے سفارت خانے کو ایک مکتوب روانہ کیا گیا ہے جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ ان دونوں لڑکیوں کو ان بھائیوں کے جنگل سے نکال کر حیدرآباد واپس بھجوایا جائے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ عمانی حکام سے مسلسل رابطہ کر رہے ہیں۔ سید مصطفیٰ ایک ٹیلی ویژن مکینک ہے اور ان کا کہنا تھا کہ عمان کے ایک اور شہری کسیب خلفان سید حسینی نے جولائی کے مہینے میں ان سے اور ثریا بیگم سے علیحدہ ملاقات کی اور ان دونوں عمانی بھائیوں کی تصاویر انہیں دکھا کر ان کی بچیوں کے لیے پیغام دیا تھا۔ اس معاملے میں 2 مقامی مشاہدہ ممتاز بیگم اور شاہ نواز بھی شامل تھے۔
سید حسینی نے انہیں ان دونوں بھائیوں کو بیرون ملک شادی کرنے کے لیے حکومت عمان کی اجازت کا مکتوب بھی دکھایا، جس میں کہا گیا ہے کہ ان دونوں کو سوشل سیکیورٹی فنڈ سے 33 عمانی ریال ماہانہ ادا کیے جاتے ہیں۔ محمد بن سالم کو دیے گئے اجازت نامے میں اس بات کا واضح طور پر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسے مرگی کے دورے پڑنے کی شکایت ہے۔ مصطفیٰ کا کہنا ہے، جو ان کے والد ہیں، مشاورتاؤں کی باتوں میں آ کر میں نے رشتے کے لیے قبول کر دیا تھا، کیونکہ غربت کی وجہ سے حیدرآباد میں اپنی لڑکی کی شادی کا بندوبست نہیں کر سکتا تھا۔ دوسری لڑکی کی والدہ سریا بیگم کا بھی کم و پیش یہی بیان تھا۔ مصطفیٰ کا کہنا تھا کہ انہیں ٹیلی فون پر ان دونوں بھائیوں کے نکاح پر اس لیے حیرت یا اعتراض نہیں ہوا تھا کہ عام طور پر اس طرح کی شادیاں ہوتی رہتی ہیں اور شریعت میں بھی اس کی گنجائش ہے۔ مصطفیٰ کی شکایت یہ تھی کہ رشتہ کروانے والوں نے انہیں دونوں عمانی شہریوں کی ذہنی حالت اور مالی حیثیت کے بارے میں دھوکے میں رکھا، کیونکہ عمانی حکومت کا اجازت نامہ عربی میں تھا، اس لیے وہ اسے ٹھیک طور پر سمجھ نہیں پایا۔ میرے دوستو، اس ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے قبل آپ سے ایک چیز کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں یا آپ نے بھی ایسا کوئی واقعہ دیکھا ہے یا سنا ہے یا آپ نے اس اور معطل شدہ قاضی عبدالوحید قریشی کا ہاتھ تھا۔ عبدالوحید قریشی کو گزشتہ سال ریاستی وقف بورڈ نے اس وقت معطل کر دیا جب انہوں نے پرانے شہر کی 2 غریب لڑکیوں کا نکاح دبئی کے ایک شہری سے بیک وقت پڑھا دیا تھا۔ پولیس کی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ ان شادیوں کے لیے ان دونوں عمانی شہریوں کی جانب سے مشاہتاؤں اور قاضیوں کو 75,000 روپے کی رقم ادا کی گئی۔ نکاح پڑھانے کی رسم وحید قریشی نے انجام دیا اور دستاویزات پر قاضی ظاہر الدین اور قاضی عبدالرشید سے دستخط کروائے۔ اب یہ تینوں دھوکہ دہی کے الزام میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں اور پولیس اس بات کی تحقیق بھی کر رہی ہے کہ کس طرح ایک معطل شدہ قاضی وقف بورڈ سے ان شادیوں کے سرٹیفکیٹس حاصل کرتا ہے اور کامیابی حاصل کرتا ہے۔ پولیس نے اس امکان کو مسترد نہیں کیا ہے کہ اس اسکینڈل میں کچھ وقف بورڈ کے ملازمین بھی ملوث ہو سکتے ہیں۔ میرے دوستو، حیدرآباد میں مقامی لڑکیوں کی عربوں سے شادی کی تاریخ کافی پرانی ہے، کیونکہ اس شہر میں عرب شہریوں کی ایک بڑی آبادی رہتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آصف جہی حکمرانوں کی فوج میں شامل تھے اور اس کے بعد یہ حیدرآباد میں ہی آباد رہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ابتدا میں یہ شادیاں صرف انہی خاندانوں تک محدود تھی، لیکن رفتہ رفتہ جہیز کی رسم اور لڑکوں کے خاندانوں کی جانب سے بڑھتے ہوئے مطالبات نے جب مقامی غریب لڑکیوں کی شادی ناممکن بنا دی تو غریب شہریوں سے ان کی شادیوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ یہاں پر یہ شکایت بھی بہت عام رہی کہ کم عمر مقامی لڑکیوں کا بیوہ بوڑھے عرب شہریوں سے نکاح کر دیا جاتا ہے۔ 1990 میں ایک زبردست ہنگامہ بھی کھڑا ہو گیا تھا جب 14 سالہ آمنہ کو ایک 60 سالہ سعودی شہری سے بیاہ دیا گیا تھا۔ اس لڑکی کو کس طرح بچا لیا گیا یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس لڑکی کو اس وقت بچا لیا گیا جب سعودی عرب جانے والے ایئر انڈیا کے طیارے میں ایئر ہوسٹس نے اسے روتے ہوئے دیکھا اور پوچھنے پر آمنہ نے اسے اپنی کہانی سنائی۔ اس کے بعد آندھرا پردیش کی حکومت نے سخت کارروائی کرتے ہوئے بلا اجازت اس طرح کی شادیوں پر پابندی عائد کر دی اور قاضیوں کے لیے یہ لازمی کر دیا تھا کہ وہ متعلقہ ملک کی حکومت کی اجازت اور مقامی وقف بورڈ کی منظوری کے بعد ہی اس طرح کی شادیاں انجام دیں، لیکن پھر بھی اس طرح کے واقعات کا سلسلہ جاری رہا۔ عربوں سے شادیوں کا ایک گھنونا پہلو یہ بھی سامنے آیا کہ اس طرح کی شادیاں کروانے والے قاضی جان پوچھ کر کانٹریکٹ میرجز اور مختصر مدتی شادی بھی کرواتے ہیں، جس کے تحت شادی کرنے اور چند دن گزرنے کے بعد عرب شہری لڑکی کو چھوڑ کر اپنے وطن واپس چلے جاتے ہیں، جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا۔ میرے دوستو، سرکاری طور پر اس طرح کی شادیوں کی کوئی اعداد و شمار دستیاب نہیں، کیونکہ اس طرح کے کیسز اسی وقت سامنے آتے ہیں جب متاثر خاندان پولیس سے رجوع کرتے ہیں، لیکن چونکہ استحصال کا شکار ہونے والے اکثر خاندان غریب اور ان پڑھ ہوتے ہیں، اس لیے یا تو وہ رو پٹ کر خاموش بیٹھ جاتے ہیں یا پھر جو کچھ پیسہ مل جائے اس پر اکتفا کر لیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہاں پر میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں اور آپ